ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ ریاست مدینہ کے معاشی ماڈل کے اہم موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا مشکور ہوں کہ اس کی وساطت سے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ ان خیالات کی بنیاد میرے اس کتاب اسلام اینڈ اکنامکس، مارکیٹس، مورلز اینڈ جسٹس پہ رکھی گئی ہے۔ کسی بھی معاشی نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دو پہلوؤں کے حوالے سے اس میں کامیابی ہو۔ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر معاشی آزادی کی ضمانت دی جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر سماجی انصاف کی گارنٹی دی جائے۔ میری دانست میں جو ریاست مدینہ کا ماڈل ہے اور جو میں نے اس کتاب میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، یہ دونوں پہلو جو ہے کافی احسن طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کوشش میں نے کی ہے کہ اس نظام سے اور اس خد و خال کو ہم آج جدید تناظر میں کیسے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پراپرٹی رائٹس یا ملکیت کا تصور کیا ہے؟ جو ہم محنت سے کماتے ہیں، جو ہم گھر بناتے ہیں، جو ہم فیکٹری بناتے ہیں، کیا ہماری اپنی ملکیت ہے یا اس میں ریاست کا اور معاشرے کا کوئی حق ہے؟ اور اسی طرح جو دوسرے بڑے اہم اصول ہیں وہ دولت کی تخلیق کا عمل ہے، یعنی کسی معاشرے میں دولت کیسے تخلیق ہوتی ہے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں، اور وہ کون سے انسینٹیوز ہیں جس کے نتیجے میں ہم دولت کی تخلیق کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا پڑتا ہے کہ دولت کی تخلیق کے بعد ہم اس کی سرکولیشن یا اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کون سا نظام وضع کرتے ہیں۔ کہ ایک معاشی نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو دولت ہے وہ کسی ایک طبقے تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے ثمرات معاشرے کے تمام یا بیشتر افراد تک پہنچ سکیں۔ ان تین اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ریاست مدینہ کے مجوزہ معاشی ماڈل کے 8 بنیادی پالیسیز یا اداروں کی متعلق تفصیل سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سوال جواب کا وقت ہوگا۔ سب سے جو پہلا اصول ہے وہ ہے پرائس فریڈم، یعنی قیمتوں کے تعین میں آزادی۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی کہ دور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حکمران بھی تھے تو قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور خاص طور پر قحط کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اور اس دوران جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے کہ آپ قیمت کا تعین فرما دیجئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے تعین میں سے انکار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں تک انہوں نے یعنی قیمتوں میں آزادی دی، اور اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کنزیومر کی پروٹیکشن کا، یعنی صارفین کے استحصال جو مارکیٹس میں ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی ایک انتظام دیا۔ اور ہمیں ایک انسٹیٹیوشن نظر آتا ہے جس کو ہم حسبہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مارکیٹ انسپیکٹر، جس کی ذمہ داری تھی کہ جو صارفین کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جو معاہدے ہوتے ہیں صارفین میں اور تاجروں میں ان کی پاسداری کی جائے، ملاوٹ نہ ہو۔ اس میں اس طرح کی بے شمار ڈیوٹیز رکھی گئی تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر پرائس کنٹرول شامل نہیں تھا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ نے پرائس کنٹرول کو اپنی ایک ذمہ داری کے طور پر سمجھ لیا ہے۔ تیسرا ایک اہم جو جز ہے
وہ ہے آزادانہ تجارت. کہ تجارت کیوں کر ممکن ہے اگر ہم بہت زیادہ رکاوٹیں اس میں ڈالیں, اگر بہت زیادہ ٹیکسز ہوں اور بہت زیادہ ٹیرف ہوں. اس کی ایک مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد جو پہلا ادارہ بنایا وہ مارکیٹ کا تھا. اور اس مارکیٹ میں جب اسٹیبلش ہو گئی تو حضور نے کہا جی اس مارکیٹ کے اندر کوئی ٹیرف نہیں ہوگا, سو لہٰذا جو بھی اس میں کاروبار کرنا چاہے اس کو کاروبار کرنے کے لیے کوئی ٹیکس یا کوئی ٹیرف ادا نہیں کرنا پڑے گا. سو ایک ٹیرف فری مارکیٹ کا تصور ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ چونکہ ریگولیشنز بھی آ گئی تھیں, بزنس ریگولیشنز آ گئی تھیں, اس کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا گیا تھا کہ اس وقت تک بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ایک رواج تھا اس سوسائٹی میں کہ جب باہر سے قافلے آتے تھے مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے مدینہ کے شہر کے لوگ باہر جا کر ان کو انٹرپٹ کرتے تھے. اور ایک طرح سے آج کل کی اگر آپ اکنامکس کے زبان میں سمجھیں تو انفارمیشن ایسیمیٹری پیدا ہوتی تھی. صارفین اور تاجروں کے درمیان جو انفارمیشن کا توازن ہے وہ قائم نہیں رہتا تھا. تو ایک قاعدہ مقرر کیا گیا کہ اس سے بچنے کے لیے جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ مارکیٹ کی حدود میں ہوں گی. سو یہ ایک اہم قاعدہ تھا جس کی روشنی میں پھر ٹرانسپیرنسی آئی اور ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈسپلن قائم کیا گیا. چوتھا ایک اہم ادارہ چوتھا ایک اہم تصور ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ کرنسی کا نظام کیسا ہوگا. اور کرنسی کے نظام میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں براہ راست ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ جیسے گولڈ بیک کرنسی ہو سکتی ہے یا گورنمنٹ اپنی کرنسی کے نوٹ خود چھاپے گی, لیکن اس سے قطع نظر ایسی ہمیں فقہ میں ایسی ڈسکشن نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ بیک کرنسی کو فضیلت حاصل ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گولڈ بیک کرنسی 20ویں صدی تک بھی رائج تھی اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام کے امکانات زیادہ بڑھتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں جو کرنسی نوٹس ہیں جو آج کل جس کو ہم فیئٹ کرنسی کہتے ہیں وہ اس طرح کی اس میں گورنمنٹ کی اپنی جو انٹرونشن ہے اس کے امکان رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتوں میں جو ہے وہ رد و بدل دیکھا گیا ہے. اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ گولڈ بیک کرنسی کے نظام زیادہ بہتر ہے. پانچویں جو بڑی اہم بات ہے اس کے اندر وہ ہے ربا فری بینکنگ اور قرضوں کا انتظام. یعنی ہمارے علم میں ہے کہ ربا کی قرآن مجید میں حرمت آئی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک ڈسکشن موجود ہے اور اسلامک اکنامکس میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ کیا موجودہ بینکوں کا جو نظام ہے چاہے وہ بلا واسطہ جیسے کنونشنل بینکس ہیں وہ کرتے ہیں یا اسلامک بینکس کرتے ہیں بالواسطہ انٹرسٹ ان کے ٹرانزیکشنز میں شامل ہوتا ہے, تو کیا یہ انٹرسٹ وہی انٹرسٹ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے ربا معاشی استحصال. تو بہت سے ایسے اسکالرز جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ یہ اس سے مختلف ہے. سو بینکنگ انٹرسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے, اگرچہ ہمیں ربا کی آج بھی شکلیں نظر آتی ہیں. میری دانست میں اکثر جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں اس وقت ان لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں جو کہ جن کی کم آمدنی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان قرضے دینے کی جو قیمت ہے ان کو بہت زیادہ چکانی پڑتی ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک معاشی استحصال کی ایک جدید شکل ہے. تو ایسے لوگوں کو جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے تو صدقات کے ذریعے اور باقی دوسرے اداروں کے ذریعے ہمیں ان کو اسسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو بہت مہنگے داموں ان کو قرضہ دیا جائے. سو ربا فری بینکنگ کا تصور موجود ہے مگر جو بینکنگ انٹرسٹ ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس نظام کا جو چھٹا حصہ ہے وہ اسلام کی مالیاتی یا فسکل پالیسی اس کا تعلق ہے, اور اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے ذریعے ہمیں ایک متبادل ٹیکس کا تصور ملتا ہے وہ بہت اہم ہے. جو کنونشنل تھیوری ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جی ہم جتنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو اس طرح ہی ہم ٹیکس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں, ٹیکس ریٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں, جبکہ ہمیں زکوٰۃ میں ایک لو ریٹ کا اور فلیٹ ٹیکس کا تصور ملتا ہے. اسی طرح لینڈ ٹیکس ہوگا, ہر طرح کی آمدنی ٹیکسیبل ہوگی مگر اس کا ریٹ یکساں رہے گا, اور اس کے ذریعے جو ریاست کی آمدنی ہے اور ریاست کے جو امور ہیں وہ چلائے جائیں گے.
جہاں تک اسلام میں سوشل پروٹیکشن کا تعلق ہے، سماجی تحفظ کا تعلق ہے، اس کے اوپر بہت زور دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ ریاست مدینہ کے معاشی ماڈل میں اس کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں میں 3 اداروں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلا ادارہ وہ وقف کا ادارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پہلا وقف جاری کیا، اور یہ ایک وقف مسلمانوں کی پراپرٹی کے اوپر، جیسے ہم میں سے کوئی بھی ایک پراپرٹی کا حصہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے اس کو وقف کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس میں پھر حکومت کی حکومت کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو صدیوں تک وقف کا یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کی سویلائزیشن میں، تہذیب میں موجود رہا، اور نہ صرف یہ کہ وہ مذہبی مقاصد کے لیے جیسے مسجد کے لیے استعمال ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل مقاصد کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے اس وقف کا استعمال ہوتا رہا۔ ایک اور ادارہ بیت المال ہے، جسے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور جو 8واں ادارہ ہے وہ ہے اسلام کا قانون وراثت، جس کے ذریعے جو دولت کی تقسیم کا ایک عمل مکمل کیا گیا، اور اس کی ہمیں ضمانت ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کے معاشی ماڈل کے 8 بنیادی خط و خال ہیں، اور یہ آج کے دور میں بھی ان کے اوپر ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اس میں جو شروع میں نے جس کا ذکر کیا، اس کو میں دوبارہ اس کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ دولت کی تخلیق کے بغیر ہم سماجی تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتے ہیں، اور دولت کی تخلیق کا جو بنیادی محور ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس یا نجی ملکیت کا ادارہ ہے۔ اگر اسٹیٹ یہ گارنٹی دے کہ ہم جو اپنی محنت سے کمائیں اور ہماری جو پراپرٹیز ہیں وہ محفوظ رہیں، تو ہم سب کے لیے ایک انسینٹیو موجود ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اندر معاشی حوالے سے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اس میں اصول ملتا ہے کہ جو قدرتی وسائل ہیں، جیسے ایک حدیث کے مطابق پانی، آگ اور چراگاہیں وہ کمیونٹی کی ملکیت رہیں گی۔ ایسی قدرتی وسائل کو ہم نجی ملکیت میں نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ان کا استعمال وہ ریاست کے پاس رہے گا یا کسی بھی سوشل انسٹیٹیوشن کے پاس رہے گا۔ اگرچہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کو استعمال میں لانے کے لیے اگر ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو لیز کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اصول ہے جو ریاست مدینہ کے معاشی ماڈل میں ہم سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور آج کے جو ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق بے روزگاری سے ہے، یا اس کا تعلق غربت سے ہے، یا اس کا تعلق دولت کی تخلیق کے نہ ہونے سے ہے، ان سب سوالوں کے جواب ہمیں اس نظام کے اندر ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بات کہنا بہت اہم ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک بہت زیادہ اپنے زمانے کے حساب سے ایک لچک بھی موجود ہے، اور اس لچک کے ساتھ ہم اپنی فہم کے روشنی میں بہت سے مسائل کا حل خود بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کچھ وقت ہے جس میں ہم کچھ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ سر، ہمیں پتہ ہے سود حرام ہے، لیکن آج کل کے بینکاری کا نظام سود پہ ہی چل رہا ہے۔ اس کے متبادل کوئی ایسا نظام ہے جو ان سود کے لیے کوئی برعکس ثابت ہو؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ربا کی حرمت قرآن مجید میں بہت واضح طور پر موجود ہے، لیکن میرا جو بنیادی نقطہ وہ یہ ہے، اور جس پہ بہت سے مسلمان علماء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کہ موجودہ بینکنگ انٹرسٹ ربا نہیں ہے۔ چاہے ہم کنونشنل بینکس کی بات کر لیں یا ہم اسلامک بینکس کی بات کر لیں، جو اس میں بھی انٹرسٹ تو ہوتا ہے، لیکن وہ ربا نہیں ہے۔ جو ربا ہمیں قرآن میں جس کا ذکر ملتا ہے، اس کی جو بنیادی فیچر ہے وہ معاشی استحصال ہے، اور اسی بات کی حرمت قرآن میں موجود ہے، اور اسی بات کی جو ہمیں آخری خطبۃ الحجۃ الوداع ملتا ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں آج سے اس کا خاتمہ کرتا ہوں۔ وہ جو معاشی استحصال کا نظام تھا، وہ ہمیں آج بعض صورتوں میں نظر آتا ہے، جیسے ہمیں اپنے گاؤں دیہات میں بہت زیادہ اس کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اس کی یقیناً حرمت آئی ہے، لیکن جہاں تک بینکوں کا تعلق ہے، میری دانست میں
یہ وہ ربا نہیں ہے جس کے قرآن میں ممانعت ہے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام اور دور جدید کے معاشی نظام میں کیا مماثلت اور فرق ہے؟ دور جدید میں ہمیں مختلف قسم کے نظام ملتے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں کے اندر ہم نے ایک طرف سینٹرل پلاننگ کی ایک ایکسٹریم دیکھی جس کو ہم کمیونسٹ یا سوشلزم کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے مارکیٹ بیسڈ کیپٹلزم دیکھا جو آج زیادہ تر ملکوں میں جس کا رواج ہے، جہاں پر پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس ہیں، جہاں پر مارکیٹس کی زیادہ اہمیت ہے۔ میرے نزدیک جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک متوازن ہمیں معاشی نظام کی شکل دیتا ہے۔ جیسے میں نے پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس کا ذکر کیا کہ اس کی گارنٹی موجود ہے، یعنی اسلامی نظام کے اندر پراپرٹی رائٹس کا تحفظ موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کا تصور ملتا ہے کہ اس میں انہی رائٹس کے اندر محرومین کے لیے اور سائلین کے لیے حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک کسی حد تک اس ماڈل کی مماثلت ہمیں کیپٹلزم یا فری مارکیٹ اکانومی کے نزدیک ملتی ہے، جہاں پر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پرائس فریڈم اس کے اندر موجود ہے۔ پرائس فریڈم کا یا جو قیمتوں کا جو آزادانہ تعین ہے وہ ظاہر مارکیٹ اکانومی کا ایک مظہر ہے، لیکن اسلام کی معاشی نظام کی بنیادی طور پر ایک اخلاقی اصولوں پر رکھی گئی تھی، اور اسی کی ہمیں کچھ اسی کی جو کچھ شکلیں ہمیں معاشی نظام میں ملتی ہیں۔ سر جیسے آپ نے بتایا کہ ریاست مدینہ اور بعد میں بھی اسلام نے ایک پورا معاشی ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا تھا، لیکن جدید دور میں جو ہے وہ مغربی معاشی نظام جو ہے وہ ہم پہ زیادہ ہیوی نظر آتا ہے۔ تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ دور جدید کے معاشی نظام کا اسلامی معاشی نظام کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں آج مغربی نظام جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ اس میں بہت سے ایسے فیچرز ہیں جو انہوں نے ہماری ایک کامن ہسٹری سے مستعار لیے ہیں۔ جیسے بہت ایک مشہور اکانومسٹ ہیں آرتھر لیفر، اور وہ ایک ٹیکس کا ایک تصور دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس میں سادہ اور آسان ہونا چاہیے اور اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے۔ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تصور جو مشہور مسلمان اسکالر ابن خلدون کی کتاب مقدمہ سے لیا تھا۔ پیپر منی کی انوینشن کب ہوئی تھی، کیوں ہے، اور یہ خالی ایک پیپر ہے کہ سمبولک ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ پیپر منی سے پہلے کوائنز کی کرنسی ہمیں رومن دور سے ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بارٹر ٹریڈ ایک زمانے تک پوری انسانیت اس کے استعمال میں کرتی رہی، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ کرنسی کا یا کوائنز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں آپ کے پاس ایک قوت خرید آ جاتی ہے، لہٰذا اس کی جو ایجاد ہے وہ تو ایک انسانی سماج کی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کی شکلیں پچھلے سینکڑوں سالوں میں تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ رومن ادوار میں ہمیں گولڈ کوائن کا یا چاندی کے سکوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہی چیز دور نبوی میں بھی موجود تھی۔ دینار کا ہم ذکر سنتے ہیں، اور تو یہ کرنسی کی ہی ایک شکل تھی۔ اگرچہ جو بنیادی فرق ہے جو آپ نے پیپر منی کی بات کی، اس وقت اس کے پیچھے کوئی حکومت کا اختیار نہیں تھا، کوئی اس کی اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ ان سکوں کی اپنی ایک ویلیو ہوتی تھی، اور اس ویلیو کے نتیجے میں ہم لین دین کر سکتے تھے۔ اور یہ نظام بعد میں چینج ہوا جب پیپر کرنسی بھی آئی، آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے، تو اس وقت بھی اس نظام کی بنیاد گولڈ بیک پہ رکھی گئی تھی، یعنی جتنا ہم نے کرنسی سرکولیشن کرنی ہے اس کی سیکیورٹی کے طور پر اس ملک کے پاس سونے کے ذخائر موجود ہوتے تھے، اور اس سے زیادہ پھر وہ کرنسی کے نوٹ نہیں چھاپ سکتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں یہ نظام ختم ہوا، اور پھر ہم مکمل طور پر فیٹ کرنسی میں چلے گئے، جہاں پر اب پیپر کا جو اتھارٹی ہے وہ اس کی تعلق حکومت کی اپنی سیاسی اثر و رسوخ سے ہے، اس کی پولیٹیکل اتھارٹی ہے۔ اور چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر جیسے اس وقت دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو وہ حتمی طور پر ہم ڈالر سے یا باقی بین الاقوامی کرنسی سے اپنی کرنسی کی ویلیو کو رد و بدل کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر اکنامکس کے اندر
ایک اسکول آف تھاٹ موجود ہے، اس کو ہم آسٹرین اسکول کہتے ہیں. ان کا آج بھی یہی ویو ہے کہ گولڈ بیک کرنسی ہمارے جو روزمرہ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر زیادہ استحکام لا سکتا ہے بنسبت فیٹ کرنسی کے، جس میں کہ حکومتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے. اگر آج ہمارا مرکزی بینک یا ہمارے منسٹر آف فائنانس یہ فیصلہ کریں کہ کل ہم نے 1 ارب روپے کے نوٹ چھاپنے ہیں تو وہ قانونی طور پر ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو ہماری آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ افراط زر ہو جائے گا، کیونکہ ہماری جو گڈز ہیں یا ہمارے پاس جو بھی جیسے ویجیٹیبلز ہیں یا انڈسٹریل گڈز ہیں وہ اتنی تعداد میں یا اس رفتار سے نہیں بن سکتے جس رفتار سے کرنسی کے نوٹ چھپ سکتے ہیں. سو سب سے جو بڑا رسک ہے پیپر کرنسی میں، اور خاص طور پر جو فیٹ کرنسی ہے اس کے اندر رسک یہی ہے کہ اس کے اندر عدم استحکام آ سکتا ہے، اور اس کا سامنا بہت سارے ملک کر چکے ہیں. ریاست مدینہ کے معاشی ماڈل میں ہمیں جو اس کا بنیادی تصور ہے وہ نجی ملکیت کے تحفظ کی ضمانت پر مبنی ہے. یہ وہ تصور ہے جہاں سے دولت کی تخلیق ممکن ہے، اور جب ہم دولت کی تخلیق کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دولت کی سرکولیشن یا ڈسٹریبیوشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان اصولوں کو لے کر بہت سے ایسے ادارے ہیں اور پالیسی ہیں جس کی آج بھی اہمیت رکھتے ہیں، جس کے اندر پرائس فریڈم، زکوٰۃ کا نظام اور سماجی تحفظ کے ادارے شامل ہیں. میری دانست میں یہ ایسے اسباق ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے آج کے جدید دور کے معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے